علی سیدنا محمد و آل محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ میں بڑے دوستوں اور پیاروں کے جو ہے نا اصرار پر آج یہ کلک اس لیے بنا رہا ہوں کہ جب میں اس دنیا میں نہ رہوں تو کم از کم میرے چاہنے والے، میرے مریدین اور اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنے والے، نبی کا ہر عاشق جو ہے نا اس سے بڑا پیر کوئی نہیں، کیونکہ نبی کا عاشق ہے۔ تو آپ سب کو میں باقاعدہ اجازت دوں گا، کمنٹس میں آپ مجھ سے اجازت لے سکتے ہیں اس کی۔ اور آپ شوکت بھائی جو کہ ہمارے پاکستان کے معروف ایکٹر اور فیوچر ہیرو حاشر کے ابو ہیں، جناب شوکت صاحب کو جو ہیپاٹائٹس جس اسٹیج پر ہے اس کی ڈیٹیل بھی ہم ساتھ ساتھ سینڈ کریں گے۔ گلوز اس لیے ضروری ہے کہ اللہ اس کے رسول نے کہا ہے کہ احتیاط سنت ہے، یہ نہیں کہ ان کے ہمارے ہاتھ کے جمز کی ان کو ڈسٹرب نہ کریں، تو اس لیے گلوز آپ کے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں اس میں آج اپنے ولی عہد، اپنے شاگرد جو ہیں جن کو روحانیت گفٹ کرنا چاہ رہا ہوں، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں عبداللہ ہے ماشاءاللہ وزیر آباد سے، عدنان کراچی سے ہیں جو اس وقت فی الحال تو کیمرہ مین ہے، لیکن میں ساتھ ساتھ عدنان جو ہیں ان کو بھی روحانیت کی اس پیڑھی میں لاؤں گا۔ ہم کیا کریں گے، درود شریف پیشنٹ کو پڑھنے کے لیے کہیں گے، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہیپاٹائٹس سی کی لاسٹ اسٹیج میں یا اس کے معاملات میں اتنے معاملات ہوتے ہیں کہ آپ کا جو ہے نا پیٹ میں پانی بھی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ آپ انسان کی جان کو بچانے کے لیے کبوتروں کو مار دیتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، آپ بقرہ عید پہ بڑی بڑے بیل ذبح کرتے ہیں تو لوگ کہیں کہ آپ ان کو کیوں ذبح کرتے ہیں، تو اللہ کا حکم ہے قربانی، تو ایک جانور دوسرے جانور کے لیے قربانی دیتا ہے، اور انسان اشرف المخلوقات ہے، اس لیے انسان کی جان بچانے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں۔ تو یہ ناف کا ایریا ہے، آپ ایک کبوتر میں لگائیں۔ میرے پاس اس وقت روحانیت کے اسٹوڈنٹس میں جو ہے نا عبداللہ ہیں۔ اکثر جنگلی کبوتروں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو اس کا جو رفع حاجت کا حصہ ہے وہ نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ آپ کی کوشش نہیں ہے، یہ جنگلی کبوتر ہے، اور اس کو اپنی پہچان کے لیے جنہوں نے پالا تھا تو انہوں نے یہ ریڈ کلر دیا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ پیشنٹ کے علاج کے لیے آپ ڈھونڈتے رہیں کہ آپ کو بھی جنگلی کبوتر ملے جس کے پر لال ہوں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کو نشانی کے لیے جو ہے نا بعض دفعہ میل فیمیل کی نشانی کے لیے اور باقی نشانیوں کے لیے اللہم صلی علی سیدنا محمد و آل محمد۔ ایک مخصوص آیت ہے جو دلچسپی لیں گے، ہم ان کو اذن دیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ آپ وہ آیت اور وہ صورت مبارکہ اس کی کان میں پڑھ کے سنائیں گے اسے، اس کے بعد یہ ایگری ہوگا تو ہم اس کا ہیپاٹائٹس کا علاج کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آل محمد۔ صلی اللہ سیدنا محمد و آل محمد۔ یا شافی صاحب کمال یا اللہ، یا شافی صاحب کمال یا اللہ، یا شافی صاحب کمال یا اللہ۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و آل محمد۔ اے اللہ اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میرے مولا تو ہر چیز پر قادر ہے، تو چاہے تو ذرے کو آفتاب اور آفتاب کو ذرہ بنا دے۔ اے اللہ ہم لاکھوں کروڑوں کی دوائی بھی لیں تو شفا من جانب اللہ ہے۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ شوکت بھائی کو صحت کاملہ عطا فرما دیں، ان کو صحت کی بہترین امامن سے گزار ہے۔ اللہ ان کی ساری بیماری، ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دیں، الہی آمین۔ یہ دیکھیں کہ اس کا جو ہم ایریا ہے رفع حاجت کا، وہ ہم ناف کے اوپر رکھیں گے، بالکل ناف کے اوپر رکھیں گے۔ کچھ محسوس ہوا یہ کر رہا پکڑ رہا؟ آپ دیکھ رہے ہیں کبوتر زندہ ہم نے نہایت ہی سافٹ ہاتھ سے اس کو دبا کے رکھا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔
ناظرین اگر آپ اس کا چہرہ دیکھیں تو آپ فیل کریں گے کہ چونچ سے اور اس کے فیس سے آپ کو کچھ فیل ہوگا. یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے صدقہ محمد و آل محمد یہ ہیپاٹائٹس کے جرمز اس نے سخت کرنے شروع کر دیے. ہم پیشنٹ کو مسلسل درود شریف اور یا شافی کا ورد کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں آپ اس کی چونچ اس کا فیس دکھائیں. اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد عبدك ورسولك وصلي على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصلي على المؤمنين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصلي على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا فیس کر لیں. آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کہ اللہ اور اس کے رسول کے صدقہ محمد و آل محمد صحابہ رضوان اللہ اجمعین کہ یہ اللہ کا ایک ایسا نظام ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کبوتر کی جو سچویشن ہے اکثر ہیپاٹائٹس سی ڈی کے پیشنٹس کی یہ حالت ہوتی ہے. یہ بعد میں شوکت بھائی جب ویڈیو دیکھیں گے تو اس چیز کی تردید کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کبوتر کی جو کنڈیشن ہو رہی ہے اس وقت یہ ٹوٹلی سک کر رہا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ دیکھیں کہ کیا ہوگا. اللہ اور اس کے رسول کے صدقے یہ کیسے بیماری کو جو ہے نا اپنے اوپر لے رہا ہے. یہ دیکھیں اس سے بڑا اللہ اور اس کے رسول کے نام کا اور اس کے کلام کا کیا معجزہ ہوگا. اس کو سانس لینا مشکل ہو رہا ہے. یقین کریں میں کتنے عرصے سے میں سکون سے سویا ہوں. میں ترس گیا ہوں سکون سے سویا. آج سوئیں گے انشاءاللہ. میں پتہ نہیں. اچھا ابھی اپنی گلفس کا کیا کرتے ہیں ایسے سے سوئیں گے سکون سے میں ابھی بلودگی آ رہی ہے آپ کو. یہ ثبوت ہے میرے اللہ اور اس کے رسول کے کلام کا. قرآن سے بڑھ کر ناظرین کوئی چیز نہیں ہے. میرا دین دین اسلام. لوگ اسلام کے مخالف جو ہیں جتنے بھی ہندو مذہب والے ہیں ہم انہیں چیلنج کرتے ہیں. ہم محبت کرتے ہیں تمام مذاہب سے چاہے وہ ہندو سکھ عیسائی کرسچن کوئی بھی ہے وہ ہمارے وجود کا حصہ ہے آدم کی اولاد ہے. ہم بے شک قرآن کی تلاوت استعمال کرتے ہیں لیکن ہم اس علاج سے آپ لوگوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں. آپ لاکھوں روپیہ لگا کے جگر کا ٹرانسپلانٹ مت کرائیں. ایک موقع ہمیں دیں محمد و آل محمد کے صدقے اللہ کے کلام کو ایک موقع دیں. آپ کبوتر کی کنڈیشن لائیو دیکھ سکتے ہیں اس وقت ریکارڈنگ پہ اور شوکت بھائی کی فیلنگ ابھی بھی اور ساتھ بعد میں بھی ہم ڈسکس کریں گے. ابھی ناظرین یہ پہلا کبوتر ہے. اب پہلے پہ ان کے جو جتنے بھی پرابلمز ہیں ہیپاٹائٹس کے اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. تو اس کا اگر آپ فیس دکھائیں مجھے چھوڑ کے اس کی طرف لائیں ذرا تو آپ اس کی کنڈیشن دیکھیں گے. اس کا فون دیکھیں تھوڑا دعا کریں. اچھا ناظرین دبانا کبوتر کو نہیں ہے. آپ صرف کبوتر کی رفع حاجت والی جگہ کو ناف کے ساتھ دبا کر رکھنا ہے تاکہ وہ ٹچ رہے موو نہ کرے ہلے نہ. کیونکہ ذرا سی بھی وہ ہلے گی تو جو سارا سلسلہ ہے جو سارا پروسیس ہے وہ رک جائے گا. اس لیے کوشش کریں بہت احتیاط کے ساتھ. لیکن کبوتروں کو تکلیف نہ ہو. بعض لوگ نوچتے ہیں پر وہاں سے رفع حاجت والی جگہ پہ. آپ پر نہ نوچیں. آپ انگلی سے گلوز پہنیں اور انگلی سے انہیں ہٹانے کی کوشش کریں تو انگلی سے ہٹا دیں ان جگہوں سے. جیسی انگلی سے ہٹیں گی تو آپ یہ کنڈیشن دیکھ رہے ہیں کبوتر کی. بیٹری فیلنگ ہو رہی ہے محسوس کر رہے ہیں.
تو ابھی تو پہلے کیا پتہ مولا کرم کریں ان تینوں کو. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. سر بھی دیکھو چھوٹا ہو رہا ہے. یہ سب اس لیے کرو کہ کام کو ختم لگے گی زیادہ ہے.
ٹوٹل جم جو ہے وہ سک کر ہے اور اس کی کنڈیشن جو ہے نا تقریباً لاسٹ اسٹیج پہ آ رہی ہے. یہ اپنی جان دے دے گا اور ایک انسان کی جان بچا لے گا. آپ پوزیشن دیکھ رہے ہیں اس کی, کیونکہ جب ایسی آپ علاج کرنا چاہیں کسی کا تو یہ کنڈیشن دیکھیں تو سمجھیں کہ وہ اب لاسٹ اسٹیج پہ اور یہ فائنل کرنے جا رہا ہے. اب یہ دیکھ رہے ہیں یہ اینڈ میں یہ ادھر 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 اس کی طرف آئیں. یہ دیکھ رہے ہیں اب آپ نے اس کو بولا وعلیکم السلام, آپ نے ہلنے نہیں دینا. کیسے ہمارے تو باپ دادا سے نا میرے 800 سال پہلے سے ہمارے ماحول جات کرتے آ رہے ہیں. سر آپ جی ناظرین اب دیکھ رہے ہیں اس وقت صدقہ محمد و آل محمد. اب اس کی کنڈیشن ایسی ہے کہ اب اس کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اس نے ٹوٹلی جو ہیپاٹائٹس سی کے جرمز ہیں اور جگر کے جتنے معاملات ہیں ان سارے جرمز کو اس نے سک کر لیا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کلوز کیجیے گا. اب یہ اس کا دیکھیں اب اس سے برداشت نہیں ہو رہا. اب سے کچھ ہی لمحوں بعد جہان فانی سے کچھ بھی کر سکتا ہے. کوئی نقل و حرکت نہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآل محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآل محمد. ان للہ و انا الیہ راجعون. آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین یہ جہان فانی سے تقریباً کچھ ہو چکا ہے. اس میں ہمت نہیں ہے. اس نے جناب شوکت صاحب کی بیماری کو اپنی جان پر لے کر جہان فانی سے کوچ کر چکا ہے. تو ہمیں صرف ایک بات آج میں اس ویڈیو میں شوکت بھائی کا علاج کرتے ہوئے کرنا چاہوں گا پوری دنیا سے کہ ہم ہیں تو آدم کی اولاد. ہم گاڈ کہیں, بھگوان کہیں, ایشور کہیں, خداوند مسیح کہیں یا اللہ, کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. اور کچھ لوگوں نے مجھے ویڈیو پہ کمنٹس کیے کہ علی بھائی آپ یہ کیا کرتے ہیں, آپ ایک پرندے کی جان لے لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے, ہم پرندے کی جان نہیں لیتے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مقدس میں کہا ہے کہ ہم نے حضرت انسان کے لیے چرند پرند پیدا کیے تاکہ ان کے گوشت سے وائٹامن حاصل کر سکیں. اور آپ یہ اس وقت آئیں ذرا یہ دیکھیں, اب یہ بالکل اپنی جان دے چکا. آپ بھی فیل کر رہے ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ دیکھ لیں, یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا معجزہ بھی ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں پیٹ کے ان کا پانی جو تھا, ان کے پیٹ کے اندر پانی بھرا ہوا تھا, وہ یہاں نکل آیا. کہتے ہیں کہ ہیپاٹائٹس کا لاسٹ اسٹیج ہے, پانی بھر جائے تو یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اور آپ کنڈیشن دیکھیں, ہم ادھر دیکھیں, اسے یہاں رکھ لیں. یہ جہان فانی سے کوچ کرنے والے کبوتر کو ہم نے یہاں رکھا. اب یہ دیکھیں بالکل آپ لائٹ کریں, آپ یہ دیکھ رہے ہیں ناظرین پیٹ کا جو پانی تھا, یہ دیکھ رہے ہیں یہ نکلا ہوا پیٹ کا پانی ہے. تو اسے ہم ٹیشو سے صاف کریں گے اور اس کے بعد پھر اگلے کبوتر کا ہم سسٹم کریں گے. اب یہ دیکھ لیں کہ یہ میری انگلی والی سائڈ پہ بھی یلوز دیکھ رہے ہیں, میں نے کبوتر کو پکڑا تھا. اور یہ دیکھ لیں, اس لیے گلبس کا حکم دیا جاتا ہے کہ وہ جرمز ہیں جو ہاتھ پہ ہوتے ہیں اگر گلبز نہ پہنے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں جو کبوتر نے پوری طرح سے سک کیے ہوئے. تو ناظرین ہم یہاں پاز لیں گے, اگلا کریں گے. ہم نے ناف کو صاف کرنا ہے, آپ بھی اسی طرح ناف کو پہلے صاف کریں گے اور اس کے بعد اگلا کبوتر کریں گے. یہ لائٹ کریں گے ایک بار پھر ناظرین کو دکھائیں. ناظرین جو اس وقت یوٹیوب پہ علی زیب چینل دیکھ رہے ہیں, شفا من جانب اللہ میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں ناف کے اندر یہ پانی دیکھ رہے ہیں آپ, یہ پانی ہم نے سارا صاف کرنا ہے. اس کے بعد اگلا کبوتر جو ہے نا کرنا ہے.
ایکسٹرا येलो थी और आप देखें जस्ट वन है, बाद दफ़ा ये देख लें नाज़रीन, ये देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल जर्द पीली थी। अभी भी आप स्क्रीन शॉट पर अगर ऐसा एडिटिंग करते हुए करें तो ये जो पीला हिस्सा है ना, ये सारा आप ये देखें, ये मेरे हाथ पे देखें, ये कबूतर की बैक मुझे लगी, ये देख रहे हैं मेरे हाथ साफ़ सुथरे थे। इन जगहों पे भी, यहाँ पे भी रंग चेंज हुआ और यहाँ भी आप ये देख रहे हैं आँखों की पिलाहट ख़त्म होगी। अभी भी हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दीन इस्लाम पर ईमान ना लाएं तो मेरा ख्याल है कि हमारी बदनसीबी है। ये सिर्फ अल्लाह का काफरों को भी ये चीज़ देख के इस्लाम कबूल कर लेना सुनाएँ कि शकाब साहब। नाजरीन, ये पहला कबूतर है, ये पहला कबूतर है जो हमने यूज़ किया हेपेटाइटिस सी के इलाज के लिए। हेपेटाइटिस किसी भी किस्म का हो उसका इलाज। और आप देखें कि ये मैं जब इसको उठा रहा था नाज़रीन तो इसका वज़न अच्छा खासा था, हमारे पास तराजू नहीं करना, आपको दिखाते हैं। अब ये बहुत हल्का है, एक तो रूह निकल चुकी है, बहुत हल्का है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये ना कि नाज़रीन की ये फ्रॉड होता है, मुसलमान अपने दीन को फ़रोग़ देने के लिए ऐसा करते हैं। इसके पर आप देख रहे हैं रेड है और ये कितना जो है ना वो हल्का हो गया। ये इसको हम आपके सामने यहाँ रख रहे हैं टेबल पे, और हमने एक और नया कबूतर लिया है, ये माशाल्लाह आप देखिए कितना एक्टिव है ये कबूतर। आप देख रहे हैं इस पर कोई रंग वंग नहीं, पहले वाले के यहाँ रेड रंग लगा था तो मैंने वजाहत की थी कि ये ना आप रेड कलर का ढूंढते रहें कि यहाँ रेड हो, तो तब ये जंगली कबूतर है जो इस तरह का होता है। और इसकी ना एक निशानी ये कि यहाँ इस जगह पे ग्रीन गुंबद खिजरा की तरह ये शाइनिंग होती है। अगर आप देखें लाइट करें तो देखें। अब मेरे साथ अब्दुल्ला हैं, मैं अब्दुल्ला मेरी हेल्प करेंगे। अब्दुल्ला, इसकी जो रफ़ा हाजत वाली जगह, अभी आप यहाँ से कैमरा लेंगे और बताएंगे आपके नीचे। चलिए मैं दिखाना चाहूँगा आपको, रफ़ा हाजत वाली जगह ढूंढनी है आपने। पहले देखिए, अगर आप हम इसको ये देखें, करीब लाइट करें, आप ये देखें ये कबूतर की रफ़ा हाजत वाली ये जो जगह है, ये देख रहे हैं आप, इसके आगे से फंग वगैरह आप हटाएं। कुछ लोग नोचते हैं तो ये गलत बात है। एक तो वो आपके मरीज़ की जान बचाने के लिए अपनी जान दे रहा है, ऊपर से आप इसको लास्ट टाइम को अजियत दें, इसके फंग वगैरह नोचने की कोशिश करें तो कोशिश करें ऐसा हरगिज़ ना करें, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये है वो जगह रफ़ा हाजत वाली ये जो जगह है, ये मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता रहा हूँ। इस जगह को हम डायरेक्ट नाफ पे रखेंगे। आप आएँ, ये बिल्कुल नाफ वाली जगह पे आएगी, थोड़ा आगे। अब आप चेक करें, आप इस तरफ का एरिया जहाँ हमने पिछले कबूतर के बाद पानी साफ़ किया है और ये होल जो था ये देखें, इसके ऊपर हम बेशक उंगली से नाप के ये जगह रखें। आप देखें कबूतर, ये कबूतर नहायत एक्टिव है, अभी वो बिल्कुल रिलैक्स है, लेकिन जैसे ही इसका कनेक्शन नाफ के साथ और जिगर से डायरेक्ट, जो अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है नाफ का, बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो सारी खुराक इसी नाफ के ज़रिए जो है ना माँ को मिलती है। मतलब माँ अपने बच्चे को खुराक जो खाती है, जो वाइटामिन्स, जो प्रोटीन्स जिससे बच्चा परवान चढ़ता है, वो नाफ के ज़रिए होता है। और आपको पता है कि बच्चे को दुनिया में आने के बाद डॉक्टर जो है या दाई साहिबा जो होती हैं वो नाफ को अलग करती हैं, इसको चिमटी लगा के बाकायदा से। तो इसलिए अल्लाह पाक का एक निज़ाम है जो पूरे जिस्म का सर्कल जो है वो नाफ पे है, और जैसे ही वो कनेक्ट होता है कबूतर के साथ तो कबूतर की चोंच और सांस लेने की जो कंडीशन होती है, आप देख रहे हैं इस वक्त कबूतर की जो सांस लेने की कंडीशन आप देख रहे हैं, थोड़ा सा उसको सांस लेने में मुश्किल पेश आ रही है, देख रहे हैं। तो साथ ही आपको मैं बताता चलूँ, ये दूसरा कबूतर है जो जहान फ़ानी से कूच कर चुका है, लेकिन एक मरीज़ की जान बचाते हुए। तो अब ये दूसरा है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलि मुहम्मद। इसका जो जर्म सक करने का प्रोसीजर है वो शुरू हो चुका है। हम ज़्यादा देर आप वीडियो में बोर ना हो या ना करें, क्योंकि हमारा मकसद है दीन इस्लाम का फ़रोग़, ठीक है। लेकिन तमाम मज़ाहिब के एहतराम, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, हम फ़ी सबिलिल्लाह बग़ैर पैसे के, स्क्रीन पे हम आपको नीचे नंबर दे रहे हैं। हेपेटाइटिस सी लास्ट स्टेज पे है, खुदा न खास्ता, या जिगर से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, या ABC कोई भी हेपेटाइटिस है, आप मेरे आस्थाने पे आएँ, मुझे सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए। आप सिर्फ दुआ दें, हम फ़ी सबिलिल्लाह आपका इलाज करेंगे। इसी तरह जैसे शौकत भाई का है, तो हम जितनी देर में, ये थोड़े मुश्किल सांस ले रहा है लेकिन प्रोसेस शुरू हो गया। तो पहले वीडियो में एक क्लिक में मैं आपको बताया था शौकत भाई की आंखें निकली हैं माशाल्लाह। ये अभी भी अगर आप ये रंग देखें, जो थोड़ी सी पिलाहट है आंखों में, ये इस कबूतर के बाद मज़ीद चेंज होगी। तो मैं चाहूँगा कि अपनी आवाज़ में, जब शौकत भाई बात कर रहे थे पहले कबूतर से पहले, तो आवाज़ में एक लर्जिश थी और पेट में इनका जितना पानी भरा हुआ है उसकी वजह से इनको प्रॉब्लम भी थी। डॉक्टर ने इनको कह दिया कि
آپ آدھا گلاس پانی پئیں، زیادہ نہ پئیں. آپ مجھے یہ بتائیں اس گرمی میں ساون بھادوں میں آپ کو پیاس لگی آپ پانی نہ پئیں تو آپ کے جگر تو آ گئی پہلے ہیٹ اپ ہے، اوپر سے آپ پانی نہ پینے کی وجہ سے آپ کی کڈنی جو ہے نا وہ خراب ہو سکتی ہے. تو کیوں نہ اللہ سے رجوع کریں، آپ یہ علاج کریں. آپ آئیں. آپ کی ویڈیو بنانے کا اصل مقصد یہ تھا کہ میرے مریدین نے کہا کہ علی بھائی آپ نے لاکھ سے اوپر پیشنٹ ٹھیک کر لیے ہیں، تو آپ نہیں چاہتے دوسروں کو فائدہ ہو، تو پھر میں صدقہ محمد و آل محمد کربلا والوں کے صدقے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے صدقے اس ویڈیو کو اس لیے لانچ کر رہا ہوں تاکہ جو لوگ مجھ تک نہیں پہنچ سکتے، جو راول پنڈی نہیں آ سکتے میرے پاس، وہ اپنے گھروں میں بھی مجھ سے اجازت لیں، مجھ سے طریقہ پوچھیں. میں ان کو باقاعدہ سے طریقہ بتا کے آپ اپنے پیشنٹس کو بھی زندگی کی راہوں پر گامزن کر سکتے ہیں، ہر مصیبت سے نجات دلا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، صحابہ رضوان الاجمعین کے صدقے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کے صدقے، اور جناب اسیر کربلا زین العابدین جناب سجاد کے صدقے آپ کو بیماری سے جو ہے نا نجات دلائے. الہی آمین. تو ہم یہ پروسیس ویڈیو کا ساتھ ساتھ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اس کی کنڈیشن کافی بہتر ہے، کافی توانا ہے. آپ نے عبداللہ آپ نے پکڑا، اس کی صحت تھوڑی بہتر لگ رہی ہے آپ کو؟ وزن بھی ٹھیک لگ رہا ہے اس کا، اور آپ کافی ایکٹیو ہے. گردن یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی موٹی موٹی گردن ہے. یہ رفع حاجت والی جگہ جو ہے اس کی، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ، ٹھیک ہے. اب اس کو ڈائریکٹلی ہم نے وہاں رکھنا ہے ناپ پہ، آپ یہاں رکھیے گا کیمرہ. پھر ہل گئے پر تو عبداللہ جو ہے نا وہ، ہاں اس کا بیسٹ حل یہ کہ آپ اپنی کسی انگلی سے چیک کریں اور اس کو ڈائریکٹ لے لگائیں. اب صحیح لگی، اب پتہ چلا مجھے. ناظرین دیکھیں جب صحیح ہوتا ہے تو ایک تو پیشنٹ کو بھی، شوکت بھائی کو بھی پتہ ہے. ہم کیمرہ ادھر کریں. شوکت بھائی آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ لگ گیا صحیح؟ جی بالکل، جیسے مجھے پہلے لگا تھا نا کبوتر، اس کی پراپر فیلنگ ہوئی تھی، اور یہ سک کر رہا ہے اور مجھے پراپر نیچے سے فیل ہو رہا ہے کہ سک کر رہا ہے نا. اب آپ ناظرین آئیں گے اس کبوتر کے اوپر. جب کبوتر سک کرنا شروع کرتا ہے تو ایک تو اپنی آنکھوں کو اس طریقے سے مٹکاتا ہے، آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اور دوسرا یہ پہلے یہ تھوڑا آسانی سے، اس کے بعد زیادہ، کیونکہ پہلا کبوتر ہم نے جو دکھایا آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ پڑا ہوا ہے کبوتر بیچارہ، اس نے یہ ہمارے مارننگ شو کے سیٹ پہ پڑا ہوا ہے. میں اٹھا کے دکھا دیتا ہوں. یہ آپ دیکھیں کہ اس نے بہت ہمت دکھائی، اور کسی بھی پیشنٹ کے لیے جس وقت ہم اس کو یوز کرتے ہیں نا، یہ دیکھیں تو اس نے بہت ہمت دکھائی تھی. اور سب سے زیادہ اثر پہلے کبوتر پہ ہوتا ہے، پہلا کبوتر جو ہے نا وہ زیادہ اثر لیتا ہے. اب آئیں گے واپس. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے دوسرا کبوتر شروع کیا ہوا اس علاج کے لیے. تو یہ جتنا بھی علم ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے گھر کی لونڈی ہے یہ علم جو آپ کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. تو اس وقت ابھی چونکہ سٹارٹ ہے تو آپ کو اس کی فیلنگ سے اتنا نہیں ہوگا. سانس بھی تقریباً بہتر لے رہا ہے، لیکن عام روٹین سے تھوڑا ہٹ کے سانس لیتا ہے کبوتر جب اس کا جرمز کے سک کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے. جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کبوتر کو جب میں نے اٹھایا تو اس واٹر جو نکلا اس میں یہ ٹوٹل یلو شیڈ تھا. تو یہ ہیپاٹائٹس والے کی آنکھیں بھی آپ نے دیکھا ہے پیلی ہوتی ہیں. تو آپ اس کو فیس اگر دیکھیں تو یہ تھوڑا سا عجیب سی فیلنگ ہے اس کی، اور یہ سانس لینے میں اس کو تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے. لیکن یہ پروسیس جیسے جیسے یہ جرمز سک کرے گا ویسے ویسے یہ پروسیس اور اس کا سانس زیادہ مشکل ہونا شروع ہو جائے گا. تو میں ایک ریکویسٹ یہ کروں گا کہ آپ اس عمل کو، اس روحانیت کو سمجھیں، پرکھیں، اچھے سے سیکھ لیں. ہمارے یہاں روحانیت میں فیس بلّہ ٹریننگ دی جاتی ہے. یہ دو شہزادے، ایک میرا ماشاءاللہ ادھر فیس دکھائیے گا ذرا، میں چاہ رہا ہوں عبداللہ کو بھی دیکھیں. ٹھیک ہے، یہ عبداللہ ہیں، ان کا تعلق وزیر آباد سے. یہ ایکٹنگ ماڈلنگ کے لیے میرے پاس آئے تھے، تو میں نے دیکھا بچہ پنج وگانہ نمازی ہے، دین سے ریلیٹڈ ہے، بہت زیادہ دین سے محبت کرنے والا ہے. 1 منٹ، تو میں اس کو بھی روحانیت کی طرف لاؤں، اور اس کو بہت شوق ہے روحانیت کا. واپس آئیں یہاں. اس کے بعد میں آپ کو ایک اور چہرہ دکھا. کراچی سے آئے ہیں عدنان صاحب، تو یہ آپ کی باقاعدہ سے فلم بنا رہے ہیں، اور آپ جو اتنی فلم دیکھیں گے دنیا جہان میں. اور اس وقت میرے پاس آئے ہیں ماشاءاللہ ایک عاشق رسول، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک وہ ہمارا شہزادہ بیٹھا ہے، اور یہ عمران ہے. کیسے ہیں عمران، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ پاک کا شکر. آپ کیسے ہیں؟ آپ روحانی علاج کے بارے میں دنیا کو کچھ کہنا چاہیں گے؟ کچھ ہاں کیوں نہیں. یہ ہاسپٹل میں جا کے لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بجائے، ڈاکٹرز پہ بھروسہ کر کے اتنی محنت کرنے کے بجائے، آپ کو چاہیے کہ آپ خدا کے دین پر بھروسہ کرو اور ان کے راستے کو اپناؤ. جو انہوں نے بتایا وہ کرو، انشاءاللہ اللہ شفا دے گا، اور اللہ انہیں بھی شفا دے گا انشاءاللہ. تھینک یو عمران. تو واپس ہم کیمرہ مین کو دیتے ہیں اور میں اپنے پروسیس پہ آ جاؤں گا.
جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اب اس کی کنڈیشن ایسی ہے کہ اب اس کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین یہ جہان فانی سے تقریباً کوچ ہو چکا ہے. جناب شوکت صاحب کی بیماری کو اپنی جان پر لے کر جہان فانی سے کوچ کر چکا ہے.